اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ سورہ مبارکہ زمر ہے اور یہ 24واں سپارہ ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 11 ناموں کے وسیلے سے، کہ جو ان کے 11 ناموں کے وسیلے سے دعائیں وغیرہ پنسورے میں مندرج ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ ان کے 11 نام کے حوالے سے جو دعا ہے وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں لوگوں نے مجھے بہت ساری کچھ بد دعائیں بھی دیں اور کچھ آل فال، جو اپنی مرضی جس کا جو جی چاہا اس نے کہا۔ خیر، مجھے بتانا یہ مقصد ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، صحابہ ہوں یا اہل بیت، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں سے جو چاہیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ نبیوں کے معجزات وہ اپنی ایک الگ چیز ہیں، اور یہ اللہ سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے اس کا ایک الگ جو ہے حساب کتاب ہے۔ وہ ایسے ہی ان کا اختیاری نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جس طرح چاہیں وہ کرامات کو ظاہر کر دیں۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت ہو، تو وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے اہل بیت کو جو دشمن ہوں ان پر نہ۔ اہل بیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کب دنیا میں تشریف لائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 600 سے 700 سال بعد وہ آئے ہیں، جن کو آپ اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ خیر، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ان کو اہل بیت میں شامل نہ کریں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ قریب کے لوگ بھی تو اہل بیت ہیں۔ کتنے لوگوں کا آپ کو نام ہی نہیں پتا اہل بیت میں سے؟ اور ان کے جو 11 نام آپ لیتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اہل بیت ہیں نا۔ وہ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہونے والے اہل بیت ہیں۔ امام حسن ہیں، امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو پہلے تو آپ ان کے 11 نام رکھیں، ان کے 11 ناموں کے وسیلے سے دعا کریں نا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 نام رکھیں، پھر امام زین العابدین کا 11 نام رکھیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے جو کچھ یہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، میں نے یہ آیت آپ کو اس لیے سنائی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ لیکن بہرحال سنیں گے وہی لوگ جن کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوگی، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک اکیلے اللہ، یہ احمد رضا کا ترجمہ بھی ہے، ترجمہ میں نے کوئی اور کسی کا نہیں رکھا، احمد رضا کا رکھا ہے، کہ جنہوں نے بہت زیادہ یہ سب چیزیں پروموٹ کی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اردو بولنے والوں میں۔ اور جب ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سمٹ جاتے ہیں۔ دل کیا ہے؟ آپ ترجمہ کریں کہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا آخرت پر یقین بہت کمزور ہے۔ ان کا یقین کیا ہے کہ ان کے بزرگوں کو بخشوا دیں گے، اسی لیے تو انہوں نے یہ سب سارے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں۔ جبھی تو وہ کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے ہمیں آپ کچھ دیجئے۔ جبھی تو وہ کہتے ہیں امداد کن در دین و دنیا شاد کن از بندہ آزاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ اس کو سوچیں۔ لیکن قرآن مجید کی مزید میں آپ کو آیات دکھاتی ہوں۔ اور جب اوروں کو ذکر ملا دیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اوروں کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ جب اگر یہ کہا جائے کہ ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ نہیں، فلاں بھی تو، وہ اہل بیت بھی تو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال پہلے لوگوں کا تھا، یہی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرو، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا ملجا و ماوا بناؤ، تو پھر ان کے دل کیا ہوتا ہے؟ نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ پھر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ گستاخ اولیاء کہتے ہیں، پھر گستاخ صحابہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ صرف ایک اکیلے اللہ مدد کرے گا، صرف ایک اکیلا اللہ مدد کرنے پر قادر ہے، تو پھر وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ سے مائی چھین لیتے ہیں، آپ کو اسٹیج سے اتار دیتے ہیں،
یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے. لیکن جب کہا جائے یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا غوث المدد، یا رسول اللہ مدد، ٹھیک ہے، یا خواجہ مدد، یا داتا مدد، یا داتا دستگیری کریں، ٹھیک ہے، جب فوت شدگان سے استغاثہ کیا جائے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں. تشابہت قلوبہم، بعد والے مشرکوں کے دل بھی موجودہ مشرکوں کے مشابہ ہو گئے. ابھی میں آپ کو جتنی آیات سناؤں گی صرف اور صرف سورہ زمر سے ہی ہوں گی. یہ سورہ زمر ہے، یہ 23واں سپارہ. فرمایا 24 میں بھی ہے سورہ زمر. فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر یہ 3 ہے، فرمایا اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، والذین اتخذوا من دونہ، اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے. تو وہ کہتے کیا ہیں، ذرا غور کیجئے گا کہ وہ کیا کہتے تھے جو آپ سے پہلے تھے. ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں، سب ترجمہ احمد رضائی کا ہے، ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اللہ کے دربار میں ہمارا وسیلہ بن جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی ایسا کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا جو لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو. یہ جھوٹی بات ہے اور یہ ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو والی بنا لیں آپ. هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب، وہی قہار ہے. اس نے اپنی بڑی شانیں بیان کی ہیں سمجھنے والوں کے لیے اگر سمجھنا چاہو تو. سورہ زمر آیت نمبر 6-7 دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں ہے. یہ ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری چھوڑ کر اور اس کو شریک ٹھہراؤ اس کے بندوں کے ساتھ. اللہ معاف کرے. اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں، ناشکری کو پسند نہیں کرتے. اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگانا چھوڑ کر کسی بندے سے بھی لو لگا لیا جائے کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بے شک اللہ وہ دلوں کی بات جانتا ہے، اللہ جاننے والے ہیں. آیت نمبر 9 دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کو پسند کیا اور اپنے آپ سے لو لگانے کو پسند کیا. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، دیکھیے کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، یعنی جس نے رات میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہے. وَيَرْجُو رحمت ربی، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ اللہ کی تعریفیں، اللہ کی شانیں تو اللہ والے ہی جانتے ہیں. نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں. آیت نمبر 11 دیکھیے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں، اللہ کی عبادت کروں، نرا یعنی خالص اس کا بندہ ہو کر، مخلص بندہ ہو کر خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں، پہلا مسلم بنوں، مسلمان بنوں، فرما برداری کروں اپنے مالک کی اور اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤں. یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. سورہ زمر آیت نمبر 15 دیکھیے. آیت نمبر 17 کیا فرمایا؟ والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت وہ ہے جو اپنی پوجا خود کرائے، اپنے آپ کو بڑا کہلائے، اپنے آپ کو بڑا منوائے، وہ طاغوت ہے. اور جو لوگ دوسروں کو بغیر کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا سمجھیں وہ کیا ہے؟ مشرک ہیں. تو جو اپنی بڑائی چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاغوت کہا ہے. جیسے فرعون طاغوت تھا، بہت بڑے بڑے طاغوت گزرے ہیں اور آج بھی بہت بڑے بڑے طاغوت موجود ہیں جن کو لوگ بزرگ کہتے ہیں. اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے، یعنی طاغوت کی پوجا سے بچے. احمد رضا کا ترجمہ ہے تو انہوں نے طاغوت کا ترجمہ بت کر دیا ہے. اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ کی طرف جو لوگ رجوع ہوتے ہیں انہی کے لیے خوشخبری ہے. تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں. غور کیجئے. یہ ایک مجھے مثال لا کے دے دیجئے کہ کسی بزرگ کے 11 نام کے وسیلے سے دعا کی جائے. اگر یہ 11 نام کے وسیلے سے دعا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نام کے وسیلے سے ضرور دعا کی جاتی، صحابہ نے ضرور ایسا کیا ہوتا. آپ دکھا دیجئے ہمیں لا کر، اس کے بعد بددعائیں دیجئے، ورنہ یہ کہ کل قیامت کے دن پھر پچھتائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا.
آیت نمبر 23 میں دیکھیے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب، یہ قرآن حدیث، قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، سب سے اچھی کتاب اللہ نے حدیث، کتاب متشابہ مثانی، کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتی ہے، دوہرے بیان والی ہے، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں۔ آپ 11 ناموں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کتاب الہی کو چھوڑ دیا ہے جو سب سے اچھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ یاد خدا کی طرف رغبت میں اسے رغبت دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کتاب رغبت دلاتی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ جب لوگ ہدایت آنے کے بعد نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نہیں سمجھ پاتا کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کو قبول کرنے والا بنائے۔ اور پھر آیت نمبر 28 29 دیکھیے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت، ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائیں کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو، وہ توجہ کریں، فکر کریں۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، غیر ذی عوج، کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا۔ ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں، اور ایک ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ نہیں، سب خوبیاں اللہ الحمدللہ، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، بل اکثر ہم لا یعلمون، اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو ایک اللہ کی غلامی کرو، ایک اللہ کی، باقی سب ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ کسی کو اللہ نے رسول بنایا، نبی بنایا، ان کو معظم مکرم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت والا بنایا، کسی کو اللہ نے اپنا ولی دوست بنایا، لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، لیکن اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ آپ لوگ اگر یہ باتیں لاتے ہو تو آپ کو دلیل دینا پڑے گی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ 11 نام کہاں سے بنا کر لائے ہیں، دلیل پیش کریں، ورنہ قیامت کے دن روئیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، شرمندگی ہوگی قیامت کے دن۔ قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، بددعائیں دینے والوں کی بددعائیں انہیں پر لوٹ جاتی ہیں، اس لیے باتوں کو سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 844، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے تقریباً۔ کبھی آپ وقفہ بھی کرتے ہوں گے، وہ اور بات ہے، لیکن اکثر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوائے فرائض کے ہر عمل میں کبھی کبھی آپ یعنی اس کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، کیونکہ تاکہ امت پر یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے حدیث میں کیا لکھا ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے ذرا دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دعا دیکھیے ذرا، ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 844 ہے، آپ کو دکھا دیا۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو آپ عطا فرمائیں، جو آپ دیں، اور اس چیز کو کوئی روک لے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو آپ عطا کریں، اور اس چیز کو تو یعنی جس کو آپ روک لیں اس کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے، جس سے اللہ روک لے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا، دینے والا نہیں ہے۔ اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت آپ کے دربار میں فائدہ نہیں دے سکتی، نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یا کوئی مالدار ہو، صاحب وجاہت ہو، بڑا عہدے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ وہ کام نہیں آ سکتا، یاد رکھیے۔ تو یہ جو کچھ بھی قرآن و سنت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، سوچئے گا بار بار۔ ورنہ یاد رکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی نے تو قیامت کے دن کہہ دینا ہے کہ اللہ میری یہ تعلیمات نہیں تھی، میں نے ان کو یہ درس نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے خود بنا لیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا،
کیا تم مجھے اور میری ماں کو شریک بنا لو؟ تو قیامت کے دن دوزخ میں یہ لوگ جھگڑیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کہیں گے پیر صاحب آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں بخشوا لیں گے، ان کے نام کے وسیلے سے دعا کرو، مالا جپو، ان کے نام کے وسیلے سے مانگو، ان کو وسیلہ بناؤ یا انہی سے مانگو. اب تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، اب تو وسیلے کا بھی کام ختم ہو گیا، اب تو ڈائریکٹ مانگ مانگ کے کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. تو یہ 11 ناموں کا جو آپ نے وظیفہ بنایا ہوا ہے اور پنسوروں میں لکھا ہوا ہے، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، اور جتنے لوگ کریں گے سب لوگ آپ کی گردن قیامت کے دن دوزخ میں پکڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اس سے پہلے تائب ہو جائیں تو فائدہ آپ کا ہے، نہیں تائب ہوتے تو ظاہر ہے کوئی کسی کے بوجھ اٹھانے کے لیے قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.